السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کہ علماء کرام یا مدارس سے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ سوال فیس بک پہ آتا ہے، سننے کو ملتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے مدرسے سے گریجویشن کی ہے، فارغ التحصیل ہوئے ہیں درس نظامی کے ساتھ یا تخصص کے ساتھ، اب بتائیں آگے کیا کریں۔ تو میں سوچا کچھ باتیں میں آپ سے عرض کر دوں۔ پہلا کام تو حضرت یہ کیجئے کہ انگریزی سیکھیں۔ اسی یوٹیوب چینل کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے انگریزی کیسے سیکھیں، اس کو دیکھ لیجئے، اس میں 2-3 میں نے سجیشنز دیے ہیں، ان کے اوپر عمل کر لیں۔ انگریزی سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو انگریزی آ جائے گی تو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ آپ بآسانی حاصل کر سکیں گے اور اسلام کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ جو علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے اسلامی نالج کا، وہ عام دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کو انگریزی آنی چاہیے اور ضرور سیکھنی چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ملک سے باہر بچے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ملک سے باہر ایکسپیکٹریٹس رہتے ہیں میری طرح، جن کو اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا ہوتا ہے، ناظرہ پڑھانا ہوتا ہے، تربیت کی تعلیم دینی ہوتی ہے، لیکن بچے کیونکہ باہر ملکوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہیں پلے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی۔ وہ بات انگریزی سے میں کرتے ہیں، وہ آپ کی اردو سن کے سمجھ بھی لیں گے تو جواب آپ کو انگریزی میں دیں گے۔ تو اگر آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی انکم اسٹریم پوری کھل جاتی ہے۔ اب بہت آرام سے پاکستان میں 1-2 گھنٹہ بچوں کو پڑھائیں اور $100، $150، $200، $200 پر بچہ آپ کو مل سکتا ہے، جو پاکستان میں بڑی اچھی رقم بن جاتی ہے۔ آج کل ڈالر کا ریٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تو دوسرا کام یہ کریں کہ انگریزی سیکھیں۔ اس کے علاوہ ایک کام اور یہ کیجئے کہ کوئی نہ کوئی کاروبار کیجئے اپنا۔ آن لائن کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اپنی کوئی شاپ، کوئی دکان کچھ نہ کر لیں۔ جو مدارس سے بچے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں اور ان کا عام عوام سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ عام عوام میں آپ گھل مل جاتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بلا وجہ کی شان و شوکت نہیں ہوتی، کوئی بلا وجہ کا غرور نہیں ہوتا، کوئی انا نہیں ہوتی، آرام سے زمین پہ رہتے ہوئے آرام سے کام کر سکتے ہیں۔ تو کاروبار اگر آپ کرتے ہیں تو حسن اخلاق سے اور شرعی تقاضوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ کاروبار کو بہت زیادہ ترقی دے سکتے ہیں۔ آن لائن کاروبار کی طرف آئیے، ای کامرس کی طرف آئیے۔ میں نے ای کامرس پہ بڑی ویڈیوز بنائی ہیں، یہاں پہ میری ویڈیو آپ کو مل جائے گی، پاکستان میں ای کامرس ایک ویڈیو مل جائے گی، انفیئر ایڈوانٹیج، وہ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ مدارس کے ماحول سے آپ پڑھ چکے ہیں، اب واپس اس طرف مت جائیے۔ بہت سے بچے جس مدرسے سے پڑھتے ہیں اسی میں پڑھانے لگ جاتے ہیں، اسی میں کوئی جاب کر لیتے ہیں، کوئی مسجد ڈھونڈتے ہیں، کوئی مسجد بنانے لگ جاتے ہیں کہ اسی پہ کریں گے۔ اس پہ یہ وقتی طور پہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ مدارس کی جو حالت ہے 10، 12، 15 ہزار میں بھائی آج کل کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کوئی سائیڈ انکم جنریٹ اپنے لیے نہیں کی، کوئی سائیڈ بزنس نہیں کیا، تو آپ کا مستقبل کا بڑا مسئلہ ہے، آپ کا بھی اور آپ کے بچوں کا بھی۔ دنیا اسباب سے چلتی ہے، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہی پڑتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، بیوی بچوں کی بھی ہے اور بہت سے لوگوں کی بھی ہے۔ جب آپ انگریزی سیکھ لیں گے تو یہ نئی ٹیکنالوجیز جس کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کہتے ہیں، نیو کالر جابس کہتے ہیں، وہ آپ بآسانی سیکھ سکیں گے۔ آپ کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھا سکتے ہیں، آپ کو ہم C++ پڑھا سکتے ہیں، پائتھن پڑھا سکتے ہیں، ڈیٹا سائنس سکھا سکتے ہیں، ای کامرس سکھا سکتے ہیں، گوگل انالیٹکس سکھا سکتے ہیں۔ یہ تمام آپ کے لیے دروازے بند ہیں جب تک آپ انگریزی نہیں سیکھ پاتے۔ تو کوشش کریں جہاں پر بھی ہیں وہاں سے بہترین انگریزی سیکھیں۔ جن مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو بولیں کہ آپ کو کمپیوٹر کی اور انگریزی کی تعلیم ضرور دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت افاقہ ہوگا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔